کینیڈین وزیر اعظم مارک کار نے کہا ہے کہ کینیڈا ایک خود مختار ملک ہے اور یہ امریکہ پر انحصار نہیں کرتا۔ ایک بیان میں کینیڈین وزیر اعظم نے کہا کہ کینیڈا امریکہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی شناخت سے ترقی کرتا ہے۔ کینیڈا کی طاقت اس کے عوام اور ادارے ہیں۔ مارک کار نے مزید کہا کہ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان تجارتی، سفارتی اور دفاعی تعلقات ہیں۔ کینیڈا اپنی پالیسیاں خود طے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکی عوامی نمائندگان نے $1200 سے زائد کا حکومتی فنڈنگ بل کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی عوامی نمائندگان نے بل حکومتی فنڈنگ بل 88 کے مقابلے میں 341 ووٹ سے منظور کیا، جسے اب قاعدے کے مطابق سینٹ میں بھیجا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق عوامی نمائندگان سے منظور شدہ بل اگلے ہفتے امریکی سینٹ میں بھیجا جائے گا۔ کانگریس کو 30 جنوری تک زیادہ تر حکومتی اداروں کو فنڈ فراہم کرنے کی ڈیڈ لائن ہے۔ چین میں مصنوعی ذہانت صارفین کے تجربات کو بہتر بنا رہی ہے۔ مصنوعی ذہانت کے فروغ سے اس وقت چین میں موبائل ایپس اور انٹرنیٹ پر مبنی پلیٹ فارمز چھوٹے کاروبار چلانے کے لیے بنیادی ذرائع بن چکے ہیں۔ مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین میں ریٹیل اور صارفین کے جائزوں سے متعلق پلیٹ فارمز اپنی خدمات میں مصنوعی ذہانت کو رزم کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں صارفین کے تجربات بہتر ہو رہے ہیں اور ڈیجیٹل دور میں چھوٹے کاروباروں کو فروغ مل رہا ہے۔ اس وقت چین میں موبائل ایپس اور انٹرنیٹ پر مبنی پلیٹ فارمز چھوٹے کاروبار چلانے کے لیے بنیادی ذرائع بن چکے ہیں، کیونکہ انہیں کے ذریعے صارفین ایسے ریستورانوں، مصنوعات اور خدمات تک رسائی حاصل کرتے ہیں جن کے بارے میں وہ شاید دوسری صورت میں کبھی نہ جان پاتے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ تیزی سے آن لائن ہوتی دنیا میں ان پلیٹ فارمز کے ذریعے بقا ممکن نہیں رہی۔ آن لائن پلیٹ فارم سے وابستگی کے بعد مجموعی طور پر براہ راست آنے والے صارفین کی تعداد میں کمی آئی ہے۔ صارفین اپنے فیصلوں کے لیے انہی پلیٹ فارمز پر انحصار کرتے ہیں، اس لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کون سے پلیٹ فارم واقعی چھوٹے کاروباروں کی حمایت کرتے ہیں۔ چین میں موجود تقریباً 70 لاکھ کیٹرنگ اداروں میں سے 90% چھوٹے کاروبار ہیں اور ان کے معاملات روزگار اور معاشی استحکام کے لیے نہایت اہم ہے۔ ان اپ گریڈ شدہ خدمات کے ذریعے نہ صرف چھوٹے کاروباروں کے لیے ایک بہتر اور منصفانہ مارکیٹ تشکیل پا رہی ہے، بلکہ صارفین کو بھی زیادہ شفاف اور معیاری انتخاب کے مواقع میسر آ رہے ہیں، جو ڈیجیٹل معیشت کی آئندہ سمت کا تعین کریں گے۔ چین کی جانب سے مصنوعی ذہانت اور روبوٹکس جیسے شعبوں کو اقتصادی سماجی ترقی کے مختلف شعبوں میں عمدگی سے ضم کیا جا رہا ہے، جس سے نمایاں ثمرات کا حصول ممکن ہوا ہے۔ شاہد افراز خان، A1 TV، بیجنگ۔